ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوشامدید کہتے ہیں۔ ہماری آزادی نشریات جاری ہیں۔ جہاں آزادی کا دن ہے تو وہاں موسم بھی آزادی والا بنا ہوا ہے، اور جشن آزادی پہ موسم خوشگوار ہو تو یقیناً طور پہ زیادہ اچھے طریقے سے جشن آزادی منائی جاتی ہے۔ بہت خاص اور قابل احترام مہمانوں نے جوائن کیا، ان کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ اسلم بھلی صاحب موجود ہیں، سپریم انجمن تاجران بھلی گروپ کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ بہو محمد اکرم صاحب ہیں، اب ٹپما کے چیئرمین ہیں۔ دونوں دوستوں کا، دونوں معززین کا بہت بہت شکریہ۔ میں بہو جی آپ سے شروع کر لیتا ہوں۔ کیا ہے آزادی، کیسے منائیں؟ بہت اشد ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ قریب سے جانتے ہیں کیونکہ آپ کے آباء و اجداد، آپ کے اسلاف نے بہت نزدیک سے سب دیکھا اور آگے پینیٹریٹ کیا۔ اب اگلی نسل میں، بلکہ اگلی نسل ہم تک تو آ گیا، اسے اگلی نسل میں پہنچانے کی کچھ ضرورت عمل کی ہے، جو کہ ابھی بہت بڑی کمی نظر آ رہی ہے اس 14 اگست میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال صاحب، گزارش یہ ہے کہ آزادی کی جو اہمیت ہے وہ جان سکتا ہے جس کے بڑے وہاں سے مہاجر بن کے آئے، جنہوں نے سفر کیا، جنہوں نے آنے کے بعد یہ ہوا کہ راستے میں ہی کسی کی بیٹی کی چلی گئی، کسی کا بیٹا چلا گیا۔ میں خود، مجھے فخر ہے کہ میرے دادا جی شہید ہوئے تھے اور ان کو ایک ہندو نے یہاں پہ گولی مار دی، یہاں گولی لگی تھی میرے دادا جی کے، اچھا، اور آر پار ہو گئی تھی اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ جب شہید ہوئے ہیں تو میرے تایا جی اور میرے ابا جی میرے بتاتے ہیں انڈیا میں، وہ کہتے ہیں جی یہ عالم تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو لے کے جائیں تو کہاں لے کے جائیں۔ اور جس طرح سکھ جو تھے وہ ایک ہی نعرہ لا رہے تھے، اور نعرے لگانے کے بعد وہ تلواریں اور خنجر پکڑے ہوئے تھے اور پکڑ کے بس سرسری اقال کے نعرے لگا رہے تھے وہ۔ تو جناب ایسے لگ رہا تھا اب بھی دنیا سے گئے، اب بھی گئے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی قبرستان نہ ملے، اور بارش ہو رہی ہے اوپر سے، اور اس کے بعد وہ جو ایک دستہ ہے اللہ کی طرف سے، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ آپ کو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ سارا ہمارے یہ والا سب شہید ہو گئے۔ انہوں نے جا کے اپنے ہاتھوں سے قبر نکالی اور دفنایا۔ تو میں سمجھ سکتا ہوں جب میں نے اپنے ابا جی سے، والد صاحب سے، اور میں نے اپنے تایا جی سے یہ سب باتیں سنی، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کیسے سفر کر کے آئے تھے اور آزادی ہوتی کیا ہے۔ اب آزادی، لوگ اکثر کہتے ہیں جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا، اکثر سوال ہوتا ہے۔ میں آپ کے بغض پیدا کیا جا رہا ہے، بغض پیدا کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو مایوس کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مایوس کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان سے جب بنے 1947 میں، دو شخصیات ہیں، ایک کا خواب تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جامع پہنایا اور وہ یہ پاکستان بن گیا۔ سر، اس کی اہمیت کو ضرور اجاگر کرنا چاہیے کہ یہ ہے کیا آزادی۔ آپ جب کسی بھی دنیا میں جاتے ہیں نا جی، اور آپ کے پاس اگر 2 منٹ کے لیے بھی اوور ہو گئے، آپ جیسے ہی آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اوور سٹے ہو گیا آپ کا 2-4 منٹ 10 منٹ کا، آپ جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے۔ وہاں پہ جو ترلے لیتا ہے نا، نوجوان ہو بوڑھا ہو، اس کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کیا ہے اور میں پاکستان کی اہمیت کو کیسے سمجھ سکتا ہوں۔ یہ پاکستان، میں خود میں اب کیوں میں بتاتا ہوں، میں ایک ملازمت سے میں نے آغاز کیا تھا کہ پاکستان نے کیا دیا ہے مجھے، دیکھنا ہے کہ مجھے پاکستان نے کیا دیا۔ میں ایک چھوٹی سی ملازمت سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، جو کہ چند 100 میں تھے، ہزاروں میں بھی نہیں تھے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں انڈسٹریلسٹ ہوں اور لوگ مجھے اچھی پہچان کے ساتھ جانتے ہیں پاکستان میں۔ یہ دیا ہے پاکستان، یہ دیا ہے، اور یہ ہر ایک کو سوال کرنا اور سوال یہ بنتا ہے کہ اگر میں یہ انڈیا میں ہوتا، میں نام لے کے بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، میرا مقدر، میری قسمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کی جو میرے مقدر میں وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، مگر سواب بھی بنتا ہے۔ پاکستان نے مجھے چانس دیا میں کہ یہ کام کرو، اپنا کام کرو، بزنس کیا، چھوٹا بزنس، بڑا بزنس۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے مجھے سب کچھ دیا ہے، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں
कि जो मेरे से हो सके मैं पाकिस्तान को दूँ। मैं पाकिस्तान को देने की कोशिश मैं असलम भली साहब की तरफ बढ़ूँगा। भली साहब, आपके समझते बड़ी प्यारी और वो मोल लेने वाली गुफ्तगू कर रहे थे। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को इस वक्त जहाँ हम मक्का मुआहिदा करके हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ भी अपने पास लेके आ रहे हैं, ये एज़ाज़, ये इतनी बड़ी हमारे लिए बाइस इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे बाबू जी ने कहा, एक सवाल पेनिट्रेट किया जा रहा है नौजवान नस्ल में, पाकिस्तान ने क्या दिया? और जिन्हों का कुछ गया ही नहीं उन्होंने की पता होवे पाकिस्तान ने की दिता। जिन्हों का गुआचा उन्होंने पूछो ना, तो हाले भी कहते पाकिस्तान ने दिता जो दिता। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा और आपको 10 साल की जो है ना वो मुबारकबाद भी दूंगा सिटी 41 की। आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि आप हमारी आवाज़ बने हैं। ये आपका अपना चैनल है। 41 जो है वो हमारी आवाज़ बना है और उसने हमें हमारे फैसलाबाद को वड्डे पिंड तो एक शहर में जो है ना तब्दील जो करने का जो था ना टास्क, वो आपने पूरा किया। अब आएँ जी आज़ादी की तरफ। बाबू जी ने जिस तरह फरमाया कि इनके दादा अबू वहाँ रह गए, पता नहीं कोई ऐसा है जैसे एक दूसरे की स्टोरी मिलती है। मेरे दादा अबू भी यहीं रह गए, वो नहीं आ सके माइग्रेशन में। मेरे वालिद साहब जब इधर आए तो उनकी जो हालत थी वो बयान नहीं की जा सकती। वो आज भी जहाँ उनको जानने वाले बैठे हैं ना, उनकी तो डेथ हो गई थी 1981 में, तो वो आज भी उनको कहते हैं कि मीदा वेल्डिंग का नाम सी, जगह जगह से वेल्ड हुए थे। मतलब ये बाजू, ये हाथ, ये गर्दन, उनके नसीब में थी ज़िंदगी और वो पाकिस्तान में आ गए। उनकी शादी हो गई, उनकी औलाद होनी थी, हमने दुनिया में आना था, तो ये ब्लेसिंग है। और वाकई जो बंदा कहता है ना कि पाकिस्तान ने क्या दिया, उस बंदे से ये पूछे कि तुमने पाकिस्तान को क्या दिया। और ये वो लोग कह रहे हैं जिनके प्यारे वहाँ रह गए, जो आपने वेल्डिंग वाली जो बात की, जिनके अज़ा मुतासिर हुए, ये वो कह रहे हैं। और जिनका कुछ भी नहीं किया वो कह रहे सानू की उनको क्या पता ये क्या है, पाकिस्तान है क्या, उनको क्या पता। बाबू जी ने जिस तरह बताया कि छोटी सी मुलाजमत से काम शुरू किया, मैंने भी छोटी सी मुलाजमत की। मैंने इस शहर में भाई रिक्शा चलाया हुआ है। रिक्शा चलाया? यस, ये असलम भल्ली की स्टोरी है। यस, 1976 में मैंने इस शहर में रिक्शा चलाया है। ठीक, ये हमारी औकात थी। आज हमें जो कुछ अल्लाह ने दिया है, नवाजा हुआ है। बाबू जी इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं बहुत बड़ा ताजरों का बड़ा फिरता हूँ नुमाइंदा, और अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि मेरा कारोबार, मेरा बिज़नेस, मुझे अल्लाह पाक ने इतना नवाजा। और किसने नवाजा? अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान है। और इसकी कदर जो है ना वो हमें इस वक्त देखना चाहिए। हमें थोड़ा सा ना रिव्यू करने चाहिए अपने रवैये। यहाँ यहीं से बात सिलसिला जारी रखेंगे, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे। बड़ी ख़ास और बहुत ही एहसास पैदा करने वाली गुफ्तगू है, इसका सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो एक और बड़े ख़ास मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक नायब सदर फैसल पैमाने सनत तिजारत हैं, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ बढ़ेंगे। भाई साहब, दोस्तों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, क्या कहेंगे इस आज़ादी के मौके पर? बाबू जी ने बड़ा पॉइंट अरेज़ किया है कि पाकिस्तान ने क्या दिया, ये सवाल ख़त्म करें। अब ये देखें कि हमने अब पाकिस्तान को क्या देना है, इस सोच को परवान चढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तो बहुत सारी मारूजी सोचों को जन्म दिया जा रहा है, सबसे वाली परचम को पीछे किया जा रहा है। तो हमें इस अज़म का इजहार करना है कि जो हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ थी वो आगे बच्चों तक मुंतकिल करना है उस सबको, ताकि दोबारा वो जज्बा पैदा कर सके। क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने अभी कहा कि पाकिस्तान ने तो हमें सब कुछ दिया, मैं आज जो कुछ हूँ पाकिस्तान की बदौलत हूँ। सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सब पे करम किया कि हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया। और उसके बाद सबसे बड़ा करम है कि हम आज़ाद पाकिस्तान में हैं। कुछ लोग इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं, कुछ लोग हम मकामी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग मुसलमान हमसे ज़्यादा इंडिया में रह रहे हैं, उनकी हालत ज़ार देखें कि उनके क्या मसाइल हैं। हमें पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया कि हम देख ही नहीं सकते, हमारी वो आंख देख ही नहीं सकती कि जो हमें पाकिस्तान ने दिया है। तो हमें हमेशा जो सब्ज़ हलाली परचम है, इसको मुकद्दम रखना चाहिए, इसके लिए जिंद जान लगानी चाहिए। हमारी जो अफवाज पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ रहे हैं, हम यहाँ फैसलाबाद में रात को AC चला के सुकून से सोते हैं। हमारे वो नौजवान जो बॉर्डर पे बलूचिस्तान पे, हम बग़ैर किसी मुबालगा राई से कि उसमें क्या कमी है, क्या कोताही है, लेकिन वो अपनी जानों के नज़राने पेश कर रहे हैं। हमें इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान को
اور تمام ایسے سولجر کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ جن کے گھروں میں جنازے آ رہے ہیں، شہادت کا رتبہ وہ پا رہے ہیں، لیکن جس کا باپ جاتا ہے، جس کا خامد جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کے دن یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی فورسز کو مضبوط کرنا ہے اور سبز حلالی پرچم کو بلند کرنا ہے۔ آپ بھی سفیر ہیں، میں بھی سفیر ہوں، بلی صاحب بھی سفیر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں باوقرن صاحب، ہم سب جو ایک انڈسٹری لگا کے بیٹھے ہیں، یہ اس کا ہی خاصہ ہے کہ ہم اس جھنڈے کو بلند کر رہے ہیں، چونکہ ہم لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے اباب اختیار سے یہ گزارش کروں گا کہ کاروباری جو دوست ہیں جو انڈسٹری لگا رہے ہیں، ان کا گلا نہ گھونٹے، ان کو ہوا دیں، ان کو آکسیجن دیں، پھر یہ آکسیجن چلے گی، دنیا کو روزگار ملے گا اور یہ سبز حلالی پرچم جو ہے وہ فضا میں بلند ہوگا۔ انشاءاللہ جی، میں بھلی صاحب آپ کی گفتگو بھی جاری تھی، میں بھائی صاحب انٹروڈکشن کروائی ساتھ، کیا کہیں گے؟ آپ بتا رہے تھے کہ میں رکشہ چلایا شہر میں۔ بالکل چلایا سر، 40 روپے مہینے کی ملازمت کی ہے، 40 روپے مہینے کی، 10 روپے ہفتے کی، اور آج اللہ کا کروڑ شکر ہے میری ایک چھوٹی سی فیکٹری بھی ہے، اس میں بھی آج 50 بندے ہوں گے ملازم۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ اس پاکستان نے ہمیں کیا نہیں دیا، کویسچن تو یہ کرنے والا ہے۔ ضرورت صبر کی ہے کہ محنت کرنی ہے، خالی ہتھی بیٹھ کے کچھ نہیں لبڑا۔ نہیں سر، وہ محنت تو جو اللہ کا حکم بھی ہے، آپ کو گھر بیٹھے تو کوئی چیز نہیں ملے گی اگر آپ محنت نہیں کریں گے۔ ہاں، ہمارے یہ جو جینزی آ گئے ہیں نا، یا پتہ نہیں کیڑے کیڑے زی آ گئے ہیں، ان سب کو نا ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ پیچھے ہمارے آباؤ اجداد نے کیا کیا، کتنی قربانیاں دیں اور ہمارا کردار کیا ہے۔ اس وطن کو آگے لے کے چلنے کے لیے 65% جو ہے نا ہماری یوتھ ہے، اور اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح باجوہ صاحب نے کہا کہ سبز حلالی پرچم کو مزید بلند کرنا ہے ہم نے، یہاں پہ جہاں پہ ہم ٹھہر گئے ہیں یہاں ٹھہرنا نہیں ہے ہم نے۔ ہماری اس وقت ٹیم بڑی اچھی ہے، ہماری حکومتیں بھی اچھی ہیں، ہماری پاک افواج، سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ 3 ملکی جو معاہدہ ہوا ہے ابھی، اور اگست کے مہینے میں، اور اگست میں ہی ہمارا پاکستان بنا تھا، تو بڑی اہمیت ہے اس مہینے کی بھی۔ اس لیے وہی بات کہ آپ نے خود بھی کہا کہ جس کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آزادی کیا ہے اور کیا چیز ہے۔ اس ملک نے جو کچھ دیا ہے اس کا ذکر ہی نہیں آپ کر سکتے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا کیا دیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد گئے، رشتہ داریاں ہماری یہاں ہوئیں، ہم اکیلے تھے، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک پورا خاندان بنے ہوئے ہیں۔ اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں جو بندہ اس ملک سے پیار کرتا ہے نا، وہ اس کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتا ہے اور کرتا رہے گا اللہ کے فضل سے۔ ہاں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو برا بلا کہہ کے یا اس کو کوئی مایوسی پھیلا کے ہم کچھ کر لیں، کچھ نہیں ہوگا اس ملک کو۔ مایوسی گناہ ہے، میرے دین میں بھی گناہ ہے، ویسے بھی ہمارا ایمان ہے۔ کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا ہے یار، اور کلمے کے نام پہ پہلی ریاست ہے جو بنی ہے، تو اس کو انشاءاللہ جو اللہ کے نام پہ بنا ہے ملک، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی صاحب، یہ ہم باؤ جی سے پہلے بات کر رہے تھے، بھلی صاحب نے وہی کہا کہ یہ سب باؤ جی نے کہا میں نے مزدوری کی، مطلب یہاں سے سب کا آغاز ہے، کوئی کوئی اوپر سے کما کے لے کے، اس پاکستان نے سب کچھ دیا، لیکن الٹیمیٹلی ہے کہ محنت کرنی پڑے گی۔ آج یہ بیٹھ کے کہتے ہیں پاکستان کی دیتا ہے، پھر یہ سوال کریں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ سر، یہ کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، میں جس ایج فیکٹر میں ہوں، میں نے خود اپنے ہاتھ سے ٹریکٹر چلایا ہے، یہ مونجی کی لاب لگوائی ہے، جو ذمہ داری میں ہوتا ہے کاشتکاری میں، کھاڑے کڑے ہر چیز اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کام اور بس کام، جو قائد اعظم صاحب نے بھی فرمایا تھا رحمۃ اللہ نے، کہ جب تک آپ کام نہیں کریں گے، آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کسی چیز کا ٹارگٹ نہیں لیں گے، تو اللہ کا اربہ شکر ہے، جس طرح بلی صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنے کنبوں کو بھی پرورش کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ساتھ جڑا ہوا ہے، جو خاندان ہماری فیکٹریوں سے، ہمارے کاروبار سے وابستہ ہیں، ان کے بھی ہم کہہ رہے کہ اللہ کے بعد وسیلہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو یہ توفیق دے اور وہ کام کرے، اور جب آپ کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کا وہ نفع واپس لٹاتا ہے 11 گنا کر کے۔ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، انسان تو رکھ سکتا ہے۔ تو لہذا میرا تو یہ بلیو ہے، جس طرح دوستوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی گراؤنڈ ٹو ارتھ سے اوپر گئے ہیں، تو الحمدللہ میں بھی ایک کاشتکار کا بیٹا تھا، میں نے بیرون ملک کام کیا، پھر میں نے یہاں ایک سے دوسرے سے تیسری انڈسٹری لگا کے آپ کے سامنے شہر کے اندر اپنی کامیابی کی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اور پاکستان کا
اس کے اندر ہونا بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم آزاد ملک میں آزاد پیدا ہوئے. بہت شکریہ شاہد ممتاز باجوہ صاحب، اسلم بھلی صاحب، بہت اور اس فخر کی بات ہے کیونکہ ان کی آگے اولادیں جو جین زی ہیں نا وہ بہتر ہے. ہمیں اس چیز کا ہے کہ ہم نے جین زی کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا. جو بھلی صاحب ان سے بات کریں، انہیں ری وزٹ کریں کہ آپ کا بچہ کیوں پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے وہ پیغام نہیں پہنچایا جو آپ کے بااجداد نے ہمارے تک امانتاً پہنچایا تھا. اسی کے ساتھ ایک بریک لیں گے، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے.